السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ عالمہ حفصہ اصفر۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی تلاوت کے آداب۔ تلاوت یعنی قرآن پاک کو پڑھنے کے آداب۔ تلاوت ایسے کہتے ہیں کہ ہر لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا تلاوت کہلاتا ہے، لیکن جو ہے قرآن پاک کو پڑھنا وہ تلاوت کے لیے لفظ خاص ہو گیا، یعنی قرآن پاک کی جب پڑھا جاتا ہے تو اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں گی تلاوت کے آداب، یعنی قرآن پاک ہم کس طرح پڑھیں گے، کیسی جگہ پڑھیں گے، کیا کیا اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکی کے بارے میں کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہوئے پاک صاف ہونا ضروری ہے، اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی آپ کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور جس جگہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لازمی پڑھیں، یعنی آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر رہے ہیں تو آپ یہ چیزیں لازمی پڑھیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت جب کر رہے ہوں تو آپ زبر زیر کا خیال لازمی رکھیں، کیونکہ اگر آپ نے ایک زبر کی جگہ زبر کے بجائے آپ نے اس کو زیر پڑھ لیا تو اس سے مطلب بہت تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اور اسی طرح جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الفاظ جیسے موٹا قاف ہے اور پتلا قاف ہے، تو ان دونوں کے پڑھنے میں بھی فرق رکھنا چاہیے۔ جو موٹے حروف ہیں ان کو موٹا پڑھنا چاہیے اور جو باریک حروف ہیں ان کو باریک پڑھنا چاہیے، یعنی قاعدوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طرح تلاوت کے دوران ہمیں باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم تلاوت میں ایک اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم بیچ میں جب اپنی آپس کی باتیں شروع ہو جائیں گے تو یہ ایک ادب کے خلاف ہوگا، یعنی قرآن پاک کے ادب کے خلاف ہوگا۔ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، نہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمیں درمیان میں باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح قرآن پاک کو جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے نہیں اطمینان سے پڑھنا چاہیے، ایسے نہیں جلدی ہے جانا ہے، قرآن خوانی ہے، ختم کرنا ہے جلدی سے۔ تو قرآن پاک کو بہت آہستہ آہستہ اور آرام و اطمینان سکون سے پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ ترجمے والے قرآن پاک سے پڑھ رہے ہیں تو ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھیں، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ صرف قرآن پاک پڑھ رہے ہیں بغیر ترجمے کے تب بھی آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھیں، تاکہ اس کے زبر زیر پیش کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ کوئی آگے پیچھے الفاظ حروف نہ ہو جائے جس کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جائیں، ایسا نہ کریں، بلکہ سکون سے آرام سے اور ٹھہر کر نماز قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے آپ تیز آواز میں بھی کر سکتے ہیں، آہستہ آواز میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی بہت تیز آواز میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ بہت آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہیں یعنی صرف دل میں پڑھ رہے ہیں، ہونٹ ہلا رہے ہیں، تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ بہت تیز آواز میں تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کی تلاوت سے کوئی اور پریشان نہ ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ آپ اگر کوئی نیک کام کر رہے ہیں اس میں کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسے کاموں میں کوئی مستحب کام ہے، یعنی آپ پڑھ سکتے ہیں تیز آواز میں، لازمی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس اگر کوئی سو رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، تو آپ چیخ چیخ کے قرآن پاک نہیں پڑھیں گے، بلکہ آرام سے درمیانی آواز میں آپ قرآن پاک پڑھیں گے، تاکہ وہ بندہ آپ کی آواز سے پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں تو بہت خوبصورت اور اچھی آواز میں تلاوت کرنا ہے، ایسا نہیں کہ بس جیسا آ رہا ہے پڑھ، نہیں، آپ اس کو جتنا خوبصورتی سے، جتنا اچھی آواز میں آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اتنی اچھی آواز میں اس کو پڑھیں، یہ قرآن پاک کی خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح قرآن پاک جب آپ پڑھ رہے ہوں تو اس کو توجہ سے پڑھیں، ایسے نہیں کہ پڑھ رہے ہیں کسی اور کو دیکھ رہے ہیں، پھر پڑھ رہے ہیں، پھر کچھ دیکھ رہے ہیں، پھر پڑھ رہے ہیں، پھر اس سے باتیں کر رہے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں، تو قرآن پاک کی اس طرح سے بے ادبی ہوتی ہے۔ آپ بالکل توجہ سے اس کو قرآن پاک کو پڑھیں۔ جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو آپ دنیا کی ہر چیز سے غافل ہو کے آپ صرف قرآن پاک پڑھ رہے ہوں، اس پہ توجہ دیں، اس کو پڑھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ترجمے والا قرآن پاک لیں گے تو بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ آپ آیت پڑھتے جائیں، ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ پڑھتے رہیں۔ اس سے فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کے کوئی سمجھنے والی بات ہے، کوئی علم کی بات ہے، کوئی عمل والی بات ہے، تو آپ اس میں آرام سے عمل کر سکتے ہیں۔ اور تلاوت کا ادب ایک یہ بھی ہے کہ آپ قرآن پاک کو جو ہے سمجھ کر پڑھیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ اتنا سمجھ کے اس کو پڑھیں۔ اگر کسی چیز میں آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، تو آپ کسی علماء کرام سے مشورہ یا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کے متعلق کوئی اور سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔